السلام علیکم دوستوں، آج ہم جن پیغمبر کے بارے میں بات کریں گے وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ جی ہاں دوستوں، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں چند اہم باتیں بتاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین کے مطابق یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی اولاد تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ چلیے دوستوں، اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نینوا نامی شہر آباد تھا اور وہاں کے لوگ بت پرست اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے نینوا کے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اور خدائی کے دعووں سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام کی باتیں سن کر نینوا کا بادشاہ غضبناک ہو گیا اور آپ کا دشمن بن گیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی طرف گئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں اور ان کو کوئی سزا نہ ملی۔ یونس علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے رہے، لیکن اہل نینوا نے انہیں جھٹلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال یہ کوشش جاری رکھی، لیکن وہ لوگ آپ کو نظر انداز کرتے رہے اور شرک میں ڈوبے رہے اور ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے۔ آخرکار یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی برائیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم سے آنے والے عذاب سے آگاہ کیا۔ ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے آنے والے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ اہل نینوا نے کیونکہ یونس علیہ السلام کو ہمیشہ سچا پایا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس فیصلے پر آ گئے کہ آپ علیہ السلام 3 دن تک اگر بستی میں رہے تو عذاب نہیں آئے گا، اور اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے روانہ ہو گئے اور صبح ہوتے ہی ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں ان کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ جلد وہ عذاب الہی کے شکار ہونے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اہل نینوا نے عذاب کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دی اور اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی میں لوگوں کو سوار دیکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورا دن آرام سے گزر گیا، لیکن اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہوئی نظر آئیں۔ کشتی میں سوار افراد نے اپنا سارا سامان پانی میں پھینک دیا تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے، لیکن کشتی ابھی بھی ڈگمگا رہی تھی اور انہیں کشتی کے ڈوبنے کا یقین ہونے لگا۔ کشتی میں سوار افراد نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ہم میں سے کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ رہا ہے۔ جب تک وہ اس کشتی میں رہے گا ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ سن کر یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل آئے ہیں، اسی لیے یہ آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو بھاگا ہوا ہوں۔ ان تمام افراد نے قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور جب قرعہ نکالا تو تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ اہل کشتی نے مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور یونس علیہ السلام کو ایسے نگل لیا کہ ان کو خراش تک نہ پہنچی۔ جب یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے پکارا، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنی نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو باہر سمندر کے کنارے اگل دے۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سمندر کے کنارے اللہ تعالیٰ نے ایک سائے دار پودا اگایا
جس سے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا، اور ایک بکری بھیجی جو صبح و شام دودھ دیتی تھی۔ آپ اس کا دودھ پیتے یہاں تک کہ آپ صحت یاب ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی درخت کے سائے میں رہنے کی جگہ بنائی اور وہیں رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم آپ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ دوبارہ نینوا واپس آئے اور ان کی رہنمائی فرماتے رہے۔ آپ کی باقی زندگی نینوا میں ہی گزری۔ جی دوستوں، تو یہاں یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو صرف ہم اللہ ہی کو اپنی مدد کے لیے پکاریں اور اسی سے توبہ کریں، کیونکہ وہی ایک ہے جو ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے اور ہماری ہر مشکل کو آسان کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔